حضرات محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ مغفرہ۔ مجھے امید ہے آپ تمامی حضرات خیریت سے اور ہونا بھی چاہیے۔ پیارے اسلام آئیو، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جو یہ مہینہ چل رہا ہے، یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، شعبان کا مہینہ۔ پیارے اسلام آئیو، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں پیارے اسلام اس مہینے میں 15 تاریخ یعنی 14 تاریخ کو نامہ اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور 15ویں شب میں رات میں نامہ اعمال نئے سرے سے لکھے جاتے ہیں۔ تو پیارے اسلام آئیے، اگر ہم نے کسی کا جانے انجانے میں دل دکھایا ہے یا کسی کو تکلیف پہنچائی ہے یا کسی کا حق مارا ہے یا کسی کو ستایا ہے تو خدا را ایک دوسرے سے مل کر معافی مانگ لے، تاکہ پیارے اسلام شب برات آنے سے پہلے یہ کام کر لیا جائے، تاکہ ہماری عبادتوں میں کوئی دقت نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے۔ پتہ چلے کہ ہم نے پوری سال لوگوں کو تکلیف پہنچائی، پوری سال لوگوں کو پریشان کرا، کسی کو کچھ کرا، کسی کو کچھ کرا، لیکن پیارے اسلام توبہ کی رات جب آئے گی پیارے اسلام تو سچے دل سے پہلے ہی یہ کام کر لی جائے، توبہ کر لی جائے کہ جس سے بھی ہم نے کوئی بھی غلط بولا ہے یا لڑائی لڑ لی ہے، جھگڑا لڑ جائے تو خدا را صلح کر لیں۔ پیارے اسلام آئیو، چاہے وہ بھائی ہوں، چاہے وہ پڑوسی ہوں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، پیارے اسلام آئیو، اگر کسی کا جانے انجانے میں دل دکھایا ہے تو سچے دل سے توبہ کر لیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ قبر میں ہوگی سزا کڑی، یاد رکھ تو اکیلا جائے گا، بس اعمال اپنے ساتھ لیتا جائے گا۔ پیارے اسلام آئیو، شب برات جو ہے نا پیارے اسلام، برات کا معنی آتا ہے چھٹکارے والی رات، جہنم سے چھٹکارے والی رات ہے پیارے اسلام۔ اور اس رات میں بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنمیوں سے جہنمی آزاد کیے جاتے ہیں، جہنم سے دوزخ میں سے دوزخی آزاد کیے جاتے ہیں۔ تو پیارے اسلام بھائیو، تو ہمیں اس رات میں عبادت کرنی ہے زیادہ سے زیادہ۔ یہ نہیں ہے کہ ہم موٹر سائیکل لے کر کہیں گشت لگانے چلے جائیں، اس مسجد میں 2 رکعت پڑھ لیں، اس مسجد میں 2 رکعت پڑھ لیں، مسجد کھیلیں رات میں، نہیں پیارے اسلام، ایسے ہی وقت ضائع نہ کریں۔ یہ مبارک راتیں یہ سال میں ایک بار آتی ہیں، ہر روز نہیں آتی ہیں۔ یہ مبارک راتوں کو ایسی ضائع نہ ہونے دیں۔ پیارے اسلام اس میں نامہ اعمال لکھے جاتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ موٹر سائیکل سے کہیں گھوم رہے ہوں تو اس وقت ہمارے نامہ اعمال اٹھائے جائیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم غلط کام کر رہے ہوں اور اس وقت ہمارے نامہ اعمال شروع سے لکھے جائیں کہ دیکھو یہ لاسٹ میں بھی غلط کر رہا تھا، شروع میں بھی غلط کر رہا تھا؟ تو نہیں چاہتے پیارے اسلام۔ تو اس لیے 14 تاریخ کو بھی روزہ رکھیں اور 15 کو بھی روزہ رکھیں، کیونکہ 14 تاریخ کو پیارے اسلام روزہ رکھنے کی اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ 14 تاریخ کو نامہ اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ اور جس وقت نامہ اعمال اٹھائے جائیں ہم روزے سے ہوں تو کیا بات ہوگی ہماری، کہ ہمارے جو اینڈ کا برخہ ہے کم سے کم روزے دار میں تو شامل ہو ہی جائے گا۔ اور جب رات میں عبادت کرنی ہے تو اس رات میں ہمارے نامہ اعمال نئے سرے سے لکھے جاتے ہیں کہ اس سال میں کس کو کتنا رزق دینا ہے، اس سال میں کتنا کس کو دینا ہے، اس سال میں کتنا کس کو نوازنا ہے، اس سال میں کس کی موت آئے گی، اس سال میں کس کو پیدا کیا جائے گا، اس سال میں کتنے لوگ حج کریں گے، اس سال میں کیا ہوگا، سب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ نامہ اعمال کی رات ہے، تو دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمارے اس رات جو شب میں برات آ رہی ہے، اس شب برات میں ہم سب کے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نمازیں، عبادتیں، نیکیاں لکھی جائیں، تاکہ پیارے اسلام بھائیو ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ آج پیارے اسلامی بھائیو، ہم دنیا میں رہ کر اتنے کھو گئے ہیں کہ برابر میں اذانیں کتنی بھی ہوتی رہیں ہمارے کان پر جوں تک نہیں رہتی۔ پیارے اسلام بھائیو، پہلے کے نمازیوں کا کیا حال تھا کہ اگر اذان کی آواز آ جاتی تھی کانوں میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو جو لوگ مثال کے طور پہ مان لیجئے جو چمڑا سلنے والا، جو جوتے چپل سلنے والا چمار ہوتا تھا، اگر وہ سوئی اس کے اندر ڈال دیتا تھا، کیا بولتے ہیں، چپل کے اندر، چمڑے کے اندر، تو جیسی اذان کی آواز سنتا تھا تو وہ چپل میں سے سوئی نکالتا نہیں تھا، ترنت نماز کے لیے جاتا تھا۔ اور آج ہمارے حالات
ایسے ہو گئے ہیں پیارے اسلام بھائیوں کہ ہماری اذانیں ہوتی رہے، ہمیں بار بار پکارا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن پیارے اسلام بھائیوں ہم اپنے گانے سننے تو سن ہی رہے ہیں، ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو دیکھ ہی رہے ہیں، ہم باتیں کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں۔ یاد رکھو پیارے اسلام بھائیوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص اذان ہو رہی ہو اور وہ اذان کے وقت خاموش نہ رہے تو اس کا ڈر ہے کہ وہ اس کا خاتمہ بالخیر بے ایمانی کی حالت میں ہو۔ تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر بے ایمانی کی حالت میں ہو؟ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو۔ تو ایمان والوں سے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے سب کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والوں نماز قائم کرو اور صبر سے بچاؤ۔ تو ایمان والوں کے اے ایمان والوں نبی پر خوب کو درود و سلام بھیجو، تو ایمان والوں سے ہی کہا پیارے اسلام بھائی۔ تو ایمان والے پکے اور سچے بنو، سچے دل سے توبہ کر لو۔ 5-6 لوگ ایسے ہیں پیارے اسلام بھائیوں جو اس رات میں دعا قبول نہیں ہوگی۔ ایک وہ شخص پیارے اسلام بھائیوں جو ماں باپ کا نافرمان ہے، کتنی بھی وہ دعائیں مانگے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور ایک وہ ہے جو شراب کا عادی ہے، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ایک وہ ہے جو زنا خور ہے، اس کی بھی دعا کوئی قبول نہیں ہوگی۔ اور پیارے اسلام اور بھی ہیں پیارے اسلام بھائیوں جن کی دعا قبول نہیں ہو، جو برائیاں کرتے ہیں، چغل خوریاں کرتے ہیں اور جو رشتے ختم کر دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، ایسے لوگوں کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو پیارے اسلام بھائیوں خدا را ہوش میں آ جاؤ، مرنے کے بعد میں ایک نہ چلے گی۔ یہ عظمت والا مہینہ ہے، ہو سکے تو جتنے روزے رکھ سکو اتنی طاقت ہے تو رکھو۔ اگر آپ کو لگتا ہے میں شعبان کے روزے رکھ لوں گا، رمضان میں مجھے پریشانی ہوگی، تو پیارے اسلام بھائیوں شعبان کے روزے جتنے رکھے جائیں اتنے رکھو، لیکن رمضان کے انشاءاللہ پورے ہی رکھنے ہیں پیارے اسلام بھائیوں۔ مسلمان ہیں جب روزے رکھے سب صحیح معنی میں۔ اور پیارے اسلام بھائی نمازیں صرف ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں، اور صرف رمضان میں ہی نمازیں فرض نہیں ہوتی ہیں پیارے اسلام بھائیوں، سال میں 365 دن ہمیشہ نماز فرض ہے ہم پر، کسی بھی حال میں ہمیں نماز ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ پیغام سب کے دلوں کو چھو جائے اور سب نمازوں کی پابندیاں کرنا شروع کر دیں، مسجدوں کو آباد کرنا شروع کر دیں اور گھر کو بھی عبادت گاہ بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔